يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ خط امام جعفر صادق علیہ السلام نے مومنین کے نام بھیجا ہے، ایک عمومی خط ہے، اور اس وقت جو لوگ تھے وہ اس کو اپنے نماز خانوں میں لکھ کے لٹکاتے تھے اور صبح کی نماز کے بعد اسے پڑھتے تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ أَكْثِرُوا مِنْ أَن تَدْعُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَدْعُوهُ۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ راز و نیاز کرو، دعا کرو، اللہ کو پکارو کثرت کے ساتھ، کیونکہ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے، اس سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں سے اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ اس بندے سے، اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں۔ لیکن دعا کے لیے بہترین دعائیں تو وہ ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ان توجہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی زبان سے بھی دعا کریں، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے خدا کی بارگاہ میں بیان کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ہم صرف عربی پڑھیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں ہمیں نہ پتہ ہو۔ ہاں، اگر ان دعاؤں کو بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھے تو وہ نور علی نور ہے، وہ تو بہت ہی بہتر ہے، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے نورانی کلمات ہیں اور وہ معرفت خدا کے رکھتے ہیں، لہذا انہوں نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، تو وہ تو بہتر ہے۔ لیکن اگر صرف عربی ہم پڑھیں جس کا ہمیں معنی کا بھی پتہ نہ ہو اور ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے فلاں دعا پڑھی ہے جبکہ ہمیں اس کے معنی کا بالکل پتہ نہ ہو، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے دل کا حال خدا کی بارگاہ میں بیان کریں، اپنے دکھڑے اگر سنانے ہیں تو کس کو سنائیں؟ اللہ تعالیٰ کو سنائیں، اپنے درد بیان کرنے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے درد کو بیان کریں، اپنی کمزوریوں کو بیان کریں، اپنی کوتاہیوں کو بیان کریں، اور جو اللہ سے ہماری توقعات ہے، جو ہم چاہتے ہیں خداوند متعال سے، اسے ہم اللہ کی بارگاہ میں بیان کریں اپنی زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو خدا مہربان ہے انشاءاللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو خدا قبول فرمائے گا۔ دیکھیں خدا کی ہمیں معرفت نہیں ہے، بعض دفعہ بچہ جو نادان ہوتا ہے وہ بہت چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، مانگتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، تو بعض دفعہ بڑے اس سے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ہم اپنی نادانی میں، اپنی کم معرفتی کے لحاظ سے جو بھی دعا کریں گے ممکن ہے خداوند متعال اسے قبول فرمائے، لہذا اپنی زبان میں دعا کریں، تمام دل کی باتیں اللہ سے کریں، تمام دل کی باتیں جو آپ کسی سے نہیں کر سکتے وہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا سے کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ امام فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں میں سے ان سے محبت کرتا ہے جو اسے پکارتے ہیں اور اس سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِسْتِجَابَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو مجھ سے مانگے گا میں قبول کروں گا۔ وَاللَّهُ مَصِيرُ دُعَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ عَمَلًا يَزِيدُهُمْ بِهِ فِي الْجَنَّةِ، اور قیامت کے دن دیکھیں تو امام فرماتے ہیں قیامت کے دن بہشت میں مومنین کی دعاؤں کو ان کے اعمال کے ثواب میں اضافہ فرمائے، یعنی یہی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کی شکل دے گا اور ان کے ثواب میں کیا کرے گا؟ اضافہ فرمائے گا۔ یہ اس کی رحمت اور اس کا لطف ہے۔ درد ہم اپنا بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
اپنا دکھڑا سنا رہے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو بھی نیک عمل قرار دے کر اس پر بھی بندے کو ثواب عطا کرے گا. یہ اس کا لطف و رحمت ہے. امام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّن سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں جتنا بھی تم ذکر کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، جتنا بھی کر سکتے ہو خدا کو یاد کرو. فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَهُ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا کثرت کے ساتھ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ جو سورہ جمعہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں حکم ہے اللہ کی طرف وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جو آخری آیات میں ہے کہ یہ حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. اسی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. آگے دیکھیں جو وجہ بیان کی ہے امام نے کہ کیوں کثرت کے ساتھ ذکر کریں. امام فرماتے ہیں واللہ ذاکر لمن ذکرہ من المؤمنین، مومنین میں سے جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کیوں فرمانے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحْدٌ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ. اب امام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں یا حیو یا قیوم، لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. تو خدا کیسے ذکر کرتا ہے؟ خدا اپنے بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یعنی اپنے مومن بندوں میں سے کسی کا ذکر نہیں کرتا مگر خیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یعنی اسے خیر و بھلائی عطا کرتا ہے. ذکر کرتا ہے خدا یعنی اس پر خیر نازل کرتا ہے، بھلائی نازل کرتا ہے. یہ اللہ کا اس بندے کو یاد کرنے کا. پھر فرماتے ہیں فَآتُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمُ الْإِجْتِحَادَ فِي طَاعَتِهِ، اور اس کے بدلے میں یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں اپنے انعامات اس کے شامل حال کرتا ہے اور اپنی اطاعت میں اسے کوشش کی توفیق عطا فرماتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْرَكُ شَيْءٌ مِّنَ الْخَيْرِ إِنَّهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. یعنی جب اللہ بندے کے لیے خیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے یعنی اس کو اپنی اطاعت میں زیادہ کوشش کی توفیق عطا فرماتا ہے. کیونکہ فرماتے ہیں کوئی بھی خیر اللہ کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی خیر حاصل نہیں ہوتی. اور وَاجْتِنَابِ مَحَارِمِهِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَبَاطِنِهِ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور قرآن میں انہیں حرام قرار دیا ہے وہ اس سے کیا کرے؟ اجتناب کرے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقَوْلُهُ الْحَقِّ، اور اس کا قول سچا اور حق ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری طور پر بھی برائیوں کو ترک کرو اور پوشیدہ برائیوں کو بھی ترک کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ اللہ کے نزدیک گمراہ ترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک گمراہ ترین لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن تَجْتَنِبُوهُ فَقَدْ حَرَّمَهُ، کہ آگاہ رہیں جس کام کو اللہ نے ترک کرنے کا حکم دیا ہے وہ حرام ہے. جس کام کو اللہ نے ترک کرنے کا حکم دیا ہے اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وَاتَّبِعُوا آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَسُنَّتُهُ، پس تم کیا کرو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، احکامات کی پیروی کرو.
اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی سنتوں پر عمل کرو. فَخُذُوا بِهَا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، اور اپنی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرو، اپنی آراء، اپنے خیالات، اس کی پیروی نہ کرو. فَتَضِلُّوا، اگر تم اپنے عقل کے مطابق دین پر عمل کرو گے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، دین کو اپنے خیالوں اور اپنی رائے اور اپنی عقل کے مطابق عمل کرو گے، فَتَضِلُّوا، تو تم گمراہ ہو جاؤ. فَإِنَّ أَضَلَّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَرَأْيَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے گمراہ ترین لوگ وہ ہیں جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے باطل نظریات کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنا ہمارا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، ان کی سنتوں پر عمل کرنا. دین میں انسان کی عقل جو ہے وہ کار فرما نہیں ہے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہاں یوں ہے تو یہ یوں ہونا چاہیے، تم فلاں جگہ پہ ایسا کرتے ہو، ادھر کیوں نہیں کرتے. یہ سب جو ہے اگر انسان اپنی آراء پر عمل کرے گا دین کے مسئلے میں، اور اس کے بعد کوئی اس سے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہوگی، تو فرمائے یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. ہم نے دین محمد و آل محمد سے اور قرآن سے لینا ہے، لہذا جو بات بھی قرآن مجید میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہو اسے ہم لیں گے، وَإِلَّا نہیں لیں گے. آگے ایک اور بات امام نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو بھی گالی نہ دو، اللہ کے دشمنوں کو بھی گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم ان کو گالی دو گے وہ غیر دانستہ طور پر اللہ کے بارے میں جسارت کریں گے، تو پھر اللہ کے بارے میں جو جسارت کرے گا یا اللہ کے دوستوں کو برا بھلا کہے گا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا ہے. اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیاء کو برا بھلا کہلوانے کا سبب بنے. بات سمجھیں آپ کہ اگر میں کسی کے جھوٹے خداؤں کو اور اس کے جن کو وہ مقدس سمجھتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، جن کو وہ مقدس سمجھتا ہے، میں اگر ان کو برا بھلا کہوں گا تو جواب میں وہ کیا کرے گا؟ جن کو میں مقدس سمجھتا ہوں وہ ان کے بارے میں گستاخی کرے گا. تو اس طرح سے جیسے وہ ظالم ہے کہ اس نے برا بھلا کہا، اسی طرح سے میں بھی ظالم ہوں کیونکہ میں اس برا بھلا کہلوانے کا سبب بنا. اس لیے بہت اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ وضاحت اور چیز جو ہے وہ موجود ہے. بس فرمائے اس طرح کے عمل سے اپنے آپ کو بچائیں اور حکم الہی کی اطاعت کریں. پھر آپ نے رسول خدا اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور ان کی سیرت پر چلنے کا حکم دیا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے امور کا نگہبان ہے، تم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور سنتوں اور ان کے بعد ان کے اہل بیت میں سے ائمہ خدا کی اطاعت اور پیروی واجب ہے. پس جس نے اس پر عمل کیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اس کو ترک کیا اور بے اتنائی کی وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ نے ان کی اطاعت و ولایت کا واضح حکم دیا ہے. یعنی اصل اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے. اب دیکھیں کہ جو بھی ایسا کام جو انسان دین سمجھ کر کرے یا عبادت سمجھ کر کرے اور اس کی دلیل نہ سنت سے ہو نہ قرآن سے ہو اور اس کو انسان دین کا کام سمجھ کر کرے گا، وہ بدعت کہلاتا ہے. اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجبات و فرائض کی ادائیگی، احکامات اور فرامین الہی کی پابندی، بدعتوں سے دوری اور غلط افکار کی عدم پیروی. یعنی جو لوگ غلط نظریات معاشرے میں پھیلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں،
جو دین سے کیا ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں، اور اپنی آراء ان کی شامل ہوتی ہیں اور اس کو وہ دینی نظریہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا اس میں جو حق ہے اس حق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسرا پھر جب سمجھ لیں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے تو پھر اس کی پیروی نہ کریں، کیونکہ ہمیں ایسی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور عدم پیروی پر ثابت قدم رہنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ضمانت ہے، اور اس کا فائدہ اور نفع تمہیں حاصل ہوگا۔ ہوائے نفس کی پیروی اور بدعتوں کو قبول کرنا اور ان کی ترویج گمراہی کا باعث ہے۔ بدعتوں کی ترویج گمراہی کا باعث ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں آئے روز نئی کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے دین کے نام پر، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ربط نہیں ہے، تو ایسی بدعتوں کی ترویج کرنا فرماتے ہیں گمراہی کا باعث ہے، کیونکہ خدا کے حکم کے برخلاف ہر حکم اور دستور بدعت ہے، اور بدعتوں کی پیروی کا نتیجہ آتش جہنم ہے، اور اس سے کسی کو کوئی خیر نہیں پہنچے گی مگر اس صورت میں جب حق تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور اس کے اوامر کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ یاد رکھیں ایمان کامل اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اپنی خواہشات پر اس کی مرضی کو مقدم کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ہماری جو خواہشات ہیں اس پر اللہ کی مرضی کو ہم ترجیح دیں، اس کو مقدم رکھیں، اور جو لوگ سختیوں پر صبر و تحمل کریں گے وہ اللہ کی طرف سے بہترین اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یہ چند جملے تھے جو اس خط سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، باقی اس کے جو جملات ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اگر خدا نے توفیق بخشی تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے ان سچے اور حقیقی رہبروں، ہادیوں اور رہنماؤں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے اور ہم سے اس مسئلے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف فرما، بدعتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بدعتوں کی ترویج سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔